بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقال المصنف رحمہ اللہ تعالی یا شعیب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل من عند الله۔ اے شعیب بن حرب، یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سائل سے فرماتے ہیں کہ تجھے جو بھی تو نے لکھا ہے وہ تجھے فائدہ نہ دے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تقدیر وہ جو خیر پر مشتمل ہے، شر پر مشتمل ہے، میٹھی ہو یا کڑوی، ہر طرح کی تقدیر پر جب تک تو ایمان نہ لائے اور اس پر ایمان نہ لائے کہ کل من عند اللہ، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تب تک جو تو نے لکھا ہے اس کا تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر ایمانیات میں سے چھٹا رکن ہے، اور اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، تو سوال کیا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ گویا کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کو کامل کرنے کے مترادف ہے۔ تب تک انسان کا ایمان نہیں ہے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ تقدیر پر ایمان اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے اعتبار سے ایک واقعہ جو کہ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں، سنن کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ ویسے تو سنن پر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں وہ فقہی ترتیب پر ہوتی ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، لیکن ائمہ محدثین نے یا بعض ائمہ محدثین نے اپنی سنن پر لکھی جانے والی کتابیں بھی، اس میں بھی عقیدے کے باب کو بیان کیا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کا مقدمہ ابواب السنہ کے نام سے ہے، یعنی عقیدے کا باب۔ میں نے جیسے سنہ بتایا کہ عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز سنت سے کیا، یعنی عقیدے سے کیا۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی آخر میں عقیدے کو بیان کیا، حالانکہ وہ بھی سنن ہے اور وہ بھی یعنی فقہی ترتیب پر مرتب کتاب ہے، کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو اسی طرح امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث یا یہ جو روایت ہے یہ اپنے مقدمے میں ذکر کی، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں، یعنی جو متن ہے اس حدیث کا وہ سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے جو میں آپ سب کے سامنے ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، میں اختصار چونکہ چاہتا ہوں۔ اس کی دلیل تو آپ نے سن لی کہ تقدیر ایمانیات میں سے ہے، ایمان اس کے بغیر نہیں ہے جس کا تقدیر پر ایمان نہیں۔ اب تقدیر کی اہمیت کے پیش نظر یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ ابن الدیلمی، یہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر، کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے آنا شروع ہوئے، اور تقدیر کے باب میں میرے دل میں کچھ اشکالات اٹھے، تو میں اس بات سے ڈرا کہ میرا دین اور میرے یہ سارا معاملہ ہی فساد کا شکار اور ہلاکت
مجھے نہ پہنچ جائے، میرا سارا دین ہی تباہ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تقدیر کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ تو میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ابی بن کعب بڑے کبار صحابہ کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور قراء صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں نے آ کر کہا، ابا المنذر ان کی کنیت ہے، انہ قد وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر خشیت ان یفسد علی دینی و امری۔ میں تقدیر کے بارے میں کچھ اشکالات کا شکار ہو گیا ہوں، اور مجھے یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں میرا دین ہی میرے ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ تو مجھے کوئی ایسی بات آپ ارشاد فرمائیں جو مجھے فائدہ دے، اور میں تقدیر کے معاملے میں ہر طرح کے وسوسے اور اشکالات سے پاک ہو جاؤں اور ایمان لے آؤں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ فائدہ مند بنائے۔ تو آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کلمات سنیں۔ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو نہیں سمجھایا کہ تقدیر یہ ہوتی ہے اور یہ ہے، نہیں۔ ایمان یہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس پر ایمان لایا جائے۔ تو ابی بن کعب رضی، اور یہ اس نیت کے ساتھ آگے انشاءاللہ وہ کلمات جو میں ابھی ادا کرنے لگا ہوں وہ سب صحابہ نے ذکر کی، جن کے پاس ابن الدیلمی گئے، کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تقدیر اس لیے اللہ نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرے، ٹھیک ہے۔ کہا لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب سے دوچار کر دے تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا۔ ایک آدمی، ایک کارپینٹر کوئی ٹیبل بناتا ہے، کوئی چیئر بناتا ہے، اس کو توڑ دے، اس کو پھر جوڑ دے، تو اس نے بنائی ہے نا، وہ خالق ہے اس کا۔ اللہ ہمارا خالق ہے آسمان و زمین والوں کا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ۔ لیکن اگر اللہ رحمت کرے تو ان کے اعمال سے بہتر ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے وہ رحمت نہیں ہے یا بدلے میں نہیں ہے۔ جنت کی قیمت اعمال نہیں بن سکتے، یہ اللہ کی رحمت، یہ ان کے لیے خیر و فضل کا باعث ہے۔ جی وَلَوْ كَانَ، آگے کیا فرمایا، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ۔ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو اور تم وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور تقدیر پر تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ وہ تم سے ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تقدیر پر ایمان اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آگے کیا فرمایا، فَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ یاد رکھو، جو تمہیں پہنچ کر رہنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نہ پہنچے، وہ پہنچ کر ہی رہے گا، وہ نشانہ خطا پر نہیں جائے گا، وہ لازمی پہنچ کر رہے گا۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تمہیں تیرے قسمت میں نہیں ہے، تیری تقدیر میں نہیں ہے، ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا خیر پہنچانا چاہے تو تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی، جامع ترمذی کی روایت کے مطابق، وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ۔ یاد رکھو، اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اس عقیدے سے ہٹ کر کوئی اور عقیدے پر ایمان لاؤ گے تو یقیناً تم جہنمی ہو، تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا۔ یاد رکھ لو، تقدیر اس قدر اہم بات ہے۔ وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ أَخِي عبداللہ ابن مسعود فَتَسْأَلُوا۔ اچھا چلیں، اگر مجھ سے تمہیں کوئی یعنی تسلی نہیں ہوئی تو جاؤ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی چلے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے دل میں اشکال ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اپنے ہی تئیں بیٹھ کر ویب سائٹس کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے رہنا، وزٹ کرتے رہ جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ بھلا مسلمان کا طریقہ کار ہے کہ کافروں کی ویب سائٹس پڑھتا رہ جائے اور ان کو وزٹ کرتا رہ جائے اور اپنا عقیدہ تباہ کر کے بیٹھ جائے، اور کسی بھی عالم، اہل علم اور اہل ذکر کے پاس نہ جائے اور اپنے اشکالات کو زائل نہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب تمہاری ہدایت کا ذریعہ یہ ویب سائٹس ہوں گی جو کافر چلاتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جن کو دنیا آخرت کا کوئی علم نہیں ہے۔ عجیب بات، آج کا مسلمان
اس پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یقین جانے وہ اپنا علم کہاں سے لیتا ہے؟ وہ بٹنوں کے نیچے اس کا علم ہے کہ بٹن دبائیں گے اور ہمیں علم آ جائے گا۔ انا للہ، یہ کوئی ٹیکسٹ کا نام یا معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے، یقذف فی القلب، جو دل میں سے اٹھتا ہے اور وہ صرف اہل علم کے پاس ہوتا ہے۔ ان موبائلوں، ان سی ڈیز اور ان ویب سائٹس اور ان بڑے بڑے معلوماتی فورمز پر یا معلومات کا انتشار تو آپ کو یہ دلا سکتے ہیں، علم نہیں دلا سکتے، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ اگر تجھے مجھ پر تھوڑا سا تسلی نہیں ہوئی تو عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا گیا، اور یہ نہیں کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس نہیں گئے، کہا میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے ان کو بھی وہی بات جا کر کی، انہوں نے بھی وہی بات مجھے دہرائی جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ سلف اور صحابہ کرام کا جو فہم ہے وہ حجت ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ وجہ ان کے کلام میں یکسانیت ہی بہت تھی۔ کیوں؟ ان کا چشمہ ایک تھا، چشمہ علم ایک تھا۔ آپ اندازہ لگائیں گے جو کلمات ابی بن کعب نے بیان کیے وہی عبداللہ بن مسعود نے بیان کیے، اور پھر کہا چلو جاؤ حذیفہ بن یمان کے پاس بھی چلے جانا رضی اللہ عنہ کے بعد، ان کے پاس بھی چلے جانا۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کے پاس بھیج دیا، رازدان رسول۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ابی نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اگر ابھی بھی تسلی نہیں تو زید بن ثابت کے پاس چلے جانا، جامع قرآن۔ اچھا، ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کیا سنائی؟ وہی سنائی جو ابی بن کعب نے لفظ بیان کیے تھے، وہ اپنے الفاظ کے طور پہ بیان کیا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جب ابن دیلمی پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنا دیے۔ کیا فرمایا؟ لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو كان لك مثل احد ذهبا او مثل جبل احد ذهبا تنفقه في سبيل الله، وہی الفاظ جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کیے۔ ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك وانك ان مت على غير هذا دخلت النار، دخلت النار۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہی کلمات دہرائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ یہ تقدیر کی اہمیت پر بہترین ایک واقعہ ہے جو ابن الدیلمی رحمہ اللہ کو پیش آیا، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنے اشکال کو دور کیا۔ تو تقدیر پر ایمان یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ ایمانیات میں سے ہے، اس کے بغیر ایمان انسان کا مکمل نہیں ہے۔ مراتب تقدیر 4 ہیں، یہ بات سمجھ لیں آپ۔ مراتب تقدیر 4 ہیں، 4 چیزیں ان پر ایمان آپ لائیں گے تو تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا، یہ بات اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز علم اللہ بجمیع الاشیاء، اللہ کا علم حاوی ہے ہر چیز پر، کوئی بھی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ، یہ پہلا درجہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا، پہلا مرتبہ ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا علم دیکھیں نا، حیران کن، اللہ کا کتنا علم ہے۔ اس پر ایمان لانا یہ تقدیر کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ کے علم سے ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ کا علم ہے۔ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، اللہ کا علم کافی تھا، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وما رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کا علم کافی تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بھی کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے علم میں تھا اسے لکھوایا بھی۔ تو تقدیر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کے جو کچھ علم میں، یعنی جو تقدیر ہونے والی تھی، اللہ نے سب کچھ لکھوایا۔ گویا کہ کتابت لجمیع الاشیاء، جو ہونے والا تھا۔ ان اللہ خلق، اول من خلق اللہ القلم،
سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا اکتب، کیا لکھوں؟ اکتب ما ہوا کائن، جو ہونے والا لکھ دے۔ تو تقدیر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر اس چیز اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھوا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ حالانکہ اللہ کا علم کافی تھا، اللہ سے کچھ بھی بھول چوک نہیں ہوتی، اللہ پاک ہے بھول چوک سے، لیکن منظم انداز، منظم، یہ نظام منظم ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آج سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا یہ اتفاقی تھا، حادثہ پیش آیا تو اتفاقی تھا، ملاقات ہوگی تو نہیں، کچھ بھی اتفاقی نہیں ہوا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے علم میں لکھ رکھا تھا اور اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان فی ذلک فی کتاب ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے یہ کتاب میں ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے آسان ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو لکھ رکھا، ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی۔ تو گویا کہ تقدیر کا دوسرا درجہ کیا ہوا؟ اس پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کا، مشیت اللہ النافذہ علی کل شیء، اللہ کی مشیت ہر چیز پر نافذ ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کی وہی ہوتا ہے دنیا میں۔ اب چاہت اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی ہے، ایک مشیت کونیہ اور ایک مشیت شرعیہ۔ تفصیل نہیں ہے، یعنی وقت نہیں تفصیل میں جانے کا۔ مشیت کونیہ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی مشیت میں۔ ہاں پسند جو یعنی مشیت شرعیہ وہ ہوگی جو اللہ کو پسند ہوگا۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ بندوں سے کفر کو تو نہیں پسند کرتا نا، لیکن جو کفر یا جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت میں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو بھی تم چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو رب العالمین چاہتا ہے، تمہاری چاہت سے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو چاہت اللہ کی ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ یہ تقدیر کا تیسرا بڑا درجہ ہے، جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا درجہ تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اللہ خالق کل شیء، تخلیق اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر رکھا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے۔ وما خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تعریفیں اس کی۔ تو یہ چار درجات، پہلی علم، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت النافذ علی کل شیء، اور چوتھی تخلیق، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ چار چیزیں درجات ہیں، مراتب ہیں، جب تک ان چاروں پر ایمان نہیں لایا جائے گا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تقدیر کی اقسام بھی ہیں، یہ ویسے فائدہ کے طور پر میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ تقدیر کی چار بڑی اقسام ہیں، مختلف اعتبار سے اقسام بنائی گئی ہیں، لیکن ویسے انسانی طور پر ایک تقدیر عام، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، تقدیر عام ہے۔ اور ایک ہے تقدیر عمری، جب بھی بندہ پیدا ہوتا ہے، جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے ماں کے رحم میں، تو یؤمر باربع، ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اس کو چار چیزوں کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری، وہ اس کا وقت یعنی عمر، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی اجل، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ لکھا جاتا ہے، تقدیر عمری۔
اور ایک ہے تقدیر سنوی، ہر سال تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ منظم ہے، یہ نہیں مانا کہ یہ کوئی نئی تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر وہی ہے جو لکھ دی گئی، یہ منظم ثابت کرنے کے اللہ اتنا منظم ہے، اللہ اکبر، بار بار اسے یعنی دہرایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آگے کیا فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، شب قدر جس کو جو رمضان میں آتی ہے لیلۃ القدر، اس میں تقدیر سنوی لکھی جاتی ہے، یعنی سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی آدمی بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی تقدیر میں وہ مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی گھر پہنچتا ہی ابھی کیا کہتا ہے آدمی، ابھی تو میری بازار میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو ہم نے اکٹھا کھانا کھایا تھا، ابھی تو ہم سفر پر گئے تھے، اچانک، تو گویا کہ تقدیر سنوی اللہ نے اس کو گویا مردوں میں لکھ دیا۔ اور ایک ہے تقدیر یومی، ہر روز کی تقدیر، ہر روز کی تقدیر اللہ سبحانہ و تعالی لکھتا ہے، اللہ اکبر، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ کسی کام میں ہوتا ہے، ہر روز اللہ کسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ، وہ تو ہر کسی نہ کسی معاملے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ اللہ۔ تو یہ تقدیر کی اس اعتبار سے، اس میں اور بھی اقسام ذکر ہیں، مثلا تقدیر مبرم ہے، تقدیر معلق ہے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی موقع بنے گا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہ تقدیر کی اقسام ہے۔ تو تقدیر، اس کی اہمیت اور اس کی اقسام آپ نے سن لی۔ اب میں یہ پڑھ کر انشاءاللہ پھر میں تقدیر کے فوائد بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جو عام لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید، بلکہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ وہ مفید ثابت ہوں گے۔ امام شعیب بن حرب رحمہ اللہ کو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو بھی تو نے لکھا ہے جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ کون سی تقدیر؟ چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، چاہے وہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو۔ اب میٹھی اور کڑوی اور خیر اور شر کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کوئی فعل شر نہیں ہوتا، یاد رکھ، اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی سمجھنے کی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل ہی خیر پر مبنی ہے، ہاں جس کے حق میں تقدیر لکھی گئی اس کے حق میں خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، حلو یعنی میٹھی بھی ہو سکتی ہے اور کڑوی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے بطور خوراک کے، تو چھوٹی کے لیے تو شر ہی شر ہے، تو بڑی کے لیے تو خوراک ہے، اور بڑی کو ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو ہمارے لیے خیر ہے اور اس کے لیے شر ہے۔ تو یعنی نظام زندگی یہی ہے، کسی کے لیے ایک اعتبار سے ممکن ہے۔ ابن سیمین رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطے کی شرح میں بڑی پیاری پیاری مثالیں دی ہیں تقدیر کے باب میں، تو اس طرح کی یعنی بعض کے حق میں وہ شر ثابت ہو سکتا ہے، بعض کے حق میں خیر، اور ممکن ہے اگلے ہی مرحلے کسی کے لیے خیر اور اسی کے لیے شر کا باعث بن جائے۔ تو یہ حلوف اور مر اور خیر اور شر اس معنی میں۔ اور دوسرا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا مالک ہے، یہ کوئی ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہنومان ہے اور ایک جزدان ہے، ایسی کہ ایک خیر کا الہ ہے اور ایک شر کا الہ ہے، ایک خیر کا الہ نہیں، اللہ خیر کا بھی الہ ہے اور شر کا۔ اللہ نے دنیا میں خیر کو بھی پیدا کیا اور شر کو بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں خیر کو بھی، اللہ خیر اور شر دونوں کا مالک ہے، لیکن بطور ادب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جائے گی، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ۔ یہی بات ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے اس حدیث کی شرح میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ادب کے طور پر، ورنہ ہر خیر اور شر اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور دونوں چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کی اور یہ دونوں ملا کر اگر سمجھی جائیں تو یہ مسئلہ سمجھ آ جانے والا ہے۔ جی، تو یہ کل من عند اللہ، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شر کا الہ ہے، یہ خیر کا الہ، خیر اللہ دیتا ہے نعوذ باللہ اور شر کوئی غیر دیتا ہے، یا شر اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خیر، اور نہ چاہتے اور چاہتے ہوئے بھی، بلکہ ہم زبان حال سے بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ بھی دیتے ہیں کہ جب خیر ملتی ہے
تو ہم کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، کسی لوگوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور جب شر پہنچتا ہے تو نعوذ باللہ لوگوں کی زبانوں سے یہ کلمات بھی سننے کو ملے کہ یا اللہ تجھے میرا ہی گھر ملا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا بندہ ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے اس کے دل میں، نہیں، خیر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، شر کی نسبت اللہ کی طرف کرتا، وہ بس جی اس کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیسی بات ہے، جب کسی کو کوئی خیر نہ مل رہی ہو تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کا تو اللہ ہی مالک۔ کیا مطلب؟ یہ تو بہت خطیر اور بہت خطرناک جملہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ دوسروں کا مالک نہیں ہے جس کو خیر پہنچ رہی ہے؟ جو خیر میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے اور دنیا سے فوائد حاصل کر رہا ہے، نعمتیں ہوئے، وہ اس کا اللہ مالک نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں میرے پاس ایک کتاب ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی، بیٹا وہ کتاب دیجیے گا، وہ ذرا ہاتھ رکھیں آپ، آگے 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 اور آگے یہاں پہ مناہی اللفظیہ، اس کے ساتھ والی کتاب، ہاں یہی والی لے آئیں بس آپ۔ یہ کتاب ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی، معجم المناہی اللفظیہ۔ وہ معجم اس میں جمع کی ان شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یعنی الفاظ منع ہیں، یعنی ان میں کسی نہ کسی طرح سے شر ہے۔ اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اضافہ بھی کیا، تو یہ اس لحاظ سے تقریباً اس میں 1500 الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے اور انتخاب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو یہ یعنی معاشرے میں پھیلے ہوئے کئی تقدیر سے منکر پر اور انکار پر دلالت کرنے والے الفاظ موجود ہیں معاشرے میں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہو گیا ہمیں؟ اور اچھے بھلے دیندار لوگ بھی ایسے کلمات اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، تو دھیان کرنا چاہیے۔ عقیدے کے باب میں بہت محتاط رہ کر اپنے الفاظ کو ادا کیا جائے، علماء کے پاس بیٹھا جائے، سیکھا جائے اور سوال کیا جائے۔ شفاء العی السؤال، بیمار کے لیے جو شفا ہے وہ سوال ہے۔ اس کے عقیدے کی بیماری، اس کے منہج کی بیماری، اس کے عقیدے اور عمل کی بیماری کا علاج سوال ہے، اہل ذکر سے سوال، اہل علم سے سوال۔ جو بھی داڑھی ٹوپی سر پہ رکھ لے اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جائے تو ضروری وہ نہیں، اس سے سوال پوچھنے کا نہیں معاملہ۔ اللہ کے لیے میں بار بار اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں کہ معاشرہ بڑے خطرے میں ہے، اور اب نیا ٹرینڈ ہے پینٹ شرٹیں پہن کر، داڑیاں رکھ کر، اور انگریزی جو ہے وہ لباس جو ہے اس کو پروموٹ کر کے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر دینی تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے، اور علم نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتے، بس اپنی مجبوری کے تحت کسی عالم کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے اور اسی کو کیش کروائیں گے کہ ہم فلاں عالم کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم علم سیکھ کر ہی آگے بیان کرتے ہیں۔ انا للہ، ایسے علم سیکھا جاتا ہے؟ اس طرح تو وہ بزرگ صاحب جو 70 سال سے کسی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو سب سے بڑے عالم ہونے چاہیے۔ 70 سال سے ایک عالم، ایک بزرگ پہلی صف میں کسی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو عالم ہونا چاہیے نا بڑے، پھر انہیں بھی تبلیغ اور ان کو بھی ممبر پر بٹھا دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اپنا وضع قطع وہ رکھیں جو اسلام کی پہچان ہے، اور اسی بنیادوں پر اور اہل علم کو اجاگر کریں۔ لوگوں کو آپ دعوت لے کر آئیں، چلیں بلغوا عنی ولو آیا کے تحت، یعنی اگر آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں، لائیں آپ، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ان کو لا کر علماء کے حوالے کریں، مساجد میں لے کر آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایسا معاشرے میں فتنہ ہے کہ رمضان مبارک میں لوگ مساجد میں تراویحاں پڑھتے ہیں مسلمان، اور وہ مارکیز کروا کر، ہوٹلز بک کرا کر، اور یعنی کہیں ذرا آؤٹنگ کی جگہ پر وہاں جا کر تراویح ادا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اور اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہم جی وہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، انا للہ، اگر وہ مسجد میں نہیں آتے تو تم نے کیا کیا ہے پھر؟ ان کو آپ نے مثلا مارکی میں بنا، مارکی میں تو شادی کسی کے فنکشن رکھ دو تو وہ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا، تو پھر دین کی دعوت کیا ہوئی؟ تو میں کسی کے یعنی اخلاص اور اس کی محنت پر اعتراض نہیں کر رہا، اللہ ان کو اور جزائے خیر دے، مطلب محنت تو یعنی قابل ستائش ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن منہج کو درست کرنا چاہیے۔ منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اگر کسی تک پہنچ گئے ہیں بے دین تک، اس کو وہاں سے لائیں اور علماء کے حوالے کریں، مساجد میں لائیں، مدارس میں لائیں، اہل علم کے پاس، اہل ذکر کے پاس لائیں، اور اپنے پروگرامز کے اندر علماء کو اپنے بلائیں اور ان کو ایک بڑی کرسی اور بڑی چیئر دیں اور ان سے سوال کریں، عوام کو سامنے بٹھائیں، اور تاکہ عوام سمجھے کہ ہمارا مرجع، ہمارا مصدر
اور ہمارے رجوع کی جگہ وہ یہ علماء ہیں کہ کل ہم نہ بھی رہیں، ہمارا یہ ادارہ، ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ نہ بھی رہی تو یہ علماء ہیں، ان سے علم آپ نے لینا ہے. اصل یہ طریقہ کر، مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی محنت کو کہا جائے کہ نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ صفر سے ملٹی پلائی کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن کم از کم اللہ کے لیے ہم یعنی دعوت دیتے ہیں کہ طریقہ کار کو آپ بدلیں. ایسا نہ کریں کہ آپ مارکیوں میں جا کر جو ہے وہ تراویح پڑھائے جا رہے ہیں آپ، اور وہاں پر لوگوں کو لا رہے ہیں. انا للہ، آپ ان کو مسجد تک نہیں لا رہے. مسجد قلعے ہیں، مسجد علامت ہے نماز، یعنی نماز کی، روزے کی اور اسلام کی علامات ہیں، آپ ادھر نہیں لا رہے. انا للہ، یہ منہج، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن جہاں اصلاح کی ضرورت ہے اس کو کیجئے، ورنہ آپ میں خیر نہیں رہے گی. پھر کب تک رہے گی خیر؟ پھر فساد اسی طرح آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، اگر ہمارے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں تو اللہ ہماری بھی اصلاح کرے. مقصود یعنی یہ ہے کہ ہم سارے مل کر ایک نقطے پر ہو کر تمام امت کے لیے نفع بخش بن جائیں، کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی، اور جو مسلمان دائرے میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی. اور ہم ایک نقطے پر جمع ہو کر دعوت دین کریں. ہم ایک دوسرے سے پروئے ہوئے ہوں، جدا جدا رہ کر دین کی خدمت کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے. اور ہم سب پروئے کس کے ساتھ ہوں؟ ہمارے بڑے کون ہوں؟ جیسے ہاسپٹل میں بیٹھنے والا ڈاکٹر وہ لازمی لیبارٹری میں بیٹھنے والے ڈاکٹر سے رابطے میں رہتا ہے، ورنہ کون سی میڈیسن نئی آئی ہے، اس میں فارمولا کون سا استعمال کیا گیا ہے، اس نے تو نہیں میڈیسن تیار کی. ہاسپٹل میں بیٹھنے والا ڈاکٹر تو میڈیسن تیار نہیں کرتا. میڈیسن تیار کرنے والا لیبارٹری میں بیٹھا ہوا ہے، وہ روز ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، فارمولے تیار کرتا ہے، کبھی کیسے تیار کر رہا ہے، کبھی کسی مرض کی دوائی تیار کر رہا ہے، وہ فارمولا لا کر پھر ڈاکٹر کو جو ہاسپٹل میں بیٹھا اس کو دیتا ہے. یہ ہے آپ نے یہ ریکمینڈ کرنی ہے، یہ لکھنی ہے، یہ طریقہ کار ہے. یہ ایک دوسرے سے چین جڑی ہوئی ہے. یہ کیا بھلا وہ آپ اپنی طرف سے آپ اپنے، یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جڑ کر دین کا کام کرنا. تو شعیب بن حرب کو کیا کہا سفیان ثوری رحمہ اللہ؟ واللہ ما قالت القدریۃ ما قال اللہ. یا ماں جو ہے یہ موصولہ ہے اور آگے ماں نافیہ ہے. یہ آگے سب ماں نافیہ ہیں اور پہلا ماں موصولہ ہے. یعنی جو قدریہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم نہ اللہ کہتا ہے نہ فرشتے کہتے ہیں. ولا ما قال النبیون، نہ نبیوں نے کہا. ولا ما قال اہل الجنتی، اور نہ اہل جنت نے کہا. ولا ما قال اہل الناری، اور نہ جہنمیوں نے کہا. ولا ما قال اخوہم ابلیس لعنہ اللہ، اور نہ ان کے بھائی ابلیس اللہ اس پر لعنت کرے اس نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا، تقدیر کے باب میں دو بڑے گروہ بنے، ایک قدریہ اور ایک جبریہ، جس کی طرف امام سفیان ثوری اشارہ کر رہے ہیں. قدریہ وہ لوگ ہیں جو کلیتاً ہر اعتبار سے تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا خالق ہے. انا للہ و انا الیہ. اور جبریہ بالکل اس کے اپوزٹ، عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا. اسلام کی تاریخ آپ پڑھ لیں، یہی وجہ، ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بالکل برعکس دوسرا گمراہ فرقہ پیدا ہوتا ہے. تو قدریہ پیدا ہوا، اس نے تقدیر کا بالکل انکار کیا کہ تقدیر ہے ہی نہیں، اللہ نے کچھ نہیں لکھا. انا للہ. اللہ کے علم کا انکار، اللہ کی تقدیر کا انکار، اللہ کی مشیت کا انکار کیا. اور اس لیے ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے جو قدریاں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کافر. اور دوسرے اس کے مقابلے میں پیدا ہوئے وہ جبریاں ہیں. وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، انسان کا کوئی عمل اس کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، انسان مجبور ہے کہ وہی عمل کرے. حالانکہ یہ قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ متعین کر دیا ہے، اب جو چاہے شکر کرے اور جو چاہے کفر کرے. تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں گمراہ ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ تقدیر میں ہر چیز لکھ رکھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کی مشیت میں ہے. اور اللہ ظالم بھی نہیں کہ جو چاہے نیکی کی طرف آنا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر میں دھکیل دے. ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. یہ بات علماء نے لکھی ہے. تقدیر کے باب میں چند کتابیں ہم نوٹ کر لیں. اس میں بہت اچھی اور مفید ترین کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی شفاء العلیل کتاب ہے. شفاء العلیل
جو قضاء و قدر کے باب میں سب سے بہترین کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے، شفاء العلیل 2 جلد میں۔ اسی طرح شیخ صالح بن عبد الرحمن المحمود جو عقیدے کے بہت بڑے عالم عرب کے ماشاءاللہ، پہلے ہمارے پسندیدہ علماء میں سے، حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان کی کتاب ہے القضاء والقدر، ماشاءاللہ بہت مفید کتاب ہے میرے پاس۔ ویسے ائمہ سلف نے بھی کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے پر۔ امام بہقی کی کتاب ہے القضاء والقدر، امام فریابی کی کتاب ہے کتاب القدر، کتاب القدر، اور ائمہ محدثین نے بھی، صحیح بخاری میں قدر کا پورا باب ہے۔ اور یہ شفاء العلیل کا غالباً میرے علم کے مطابق جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی انڈیا سے شائع ہو چکا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اس کا انڈیا سے شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ 2 گروہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ ان دونوں کے درمیان میں اور وسط میں، کہ اللہ نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ رکھا ہے، لیکن انسان کو اختیار بھی حاصل ہے، جیسے کہ قرآن و سنت کی نصوص ہے، قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اور یہ بات واضح طور پر یعنی بیان شدہ ہے۔ میں آخر میں چند فوائد تقدیر پر ایمان لانے کے جو لوگوں کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ، اور یہ میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو عقیدہ واسطیہ کی شرح ہے، اس کی 2 جلد میں یہ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ 7 فوائد ذکر کیے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ پہلا فائدہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہ من تمام الایمان، کیونکہ تقدیر ارکان ایمان میں سے ہے، تو جو شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ ربوبیت پر ایمان لانا بھی اس کا مکمل ہو گیا، کہ یہ جو تقدیر پر ایمان لانا ہے یہ اللہ کے افعال میں سے ہے، تو گویا کہ جو اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے وہ توحید ربوبیت پر ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ انسان کا یہ ہے کہ رد الانسان امورہ الی ربہ، جب اسے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے حق میں جو بھی لکھا ہے تو وہ اپنے ہر معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ نمبر 4، ان الانسان یعرف قدر نفسہ، اگر کوئی بندہ نیکی کرتا نا تو وہ پھولے نہیں سماتا کہ نیکی کی ہے میں نے، تو اس کا تکبر بھی توڑتی ہے یہ تقدیر، کہ نہیں یہ اللہ نے تیرے حق میں خیر لکھی تھی، کہ اللہ نے تجھے نیکی کی توفیق دے دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہی کنز من کنوز الجنہ۔ جی، تو 5ویں چیز، ہون المصائب علی العبد، جب انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے جو مصیبتیں اس پر آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کا اثر اس پر ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے میرے اللہ نے میری تقدیر میں لکھی ہے، تو میں اللہ سے کیوں نہ رجوع کروں، میں کیوں واویلا کروں، کیوں گریبان چاک کروں، اپنے چہروں کو پیٹوں، نہیں میرے اللہ نے لکھی ہیں۔ جب اللہ نے لکھی ہیں تو انسان راضی اور تسلیم خم کر لیتا ہے کہ اب جب تک اللہ نے لکھی ہے میں اس پر رضا و تسلیم کرتا ہوں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِندِ اللَّهِ فَيَرْضَىٰ وَيَسْلِمُ، گویا کہ جس پر کوئی مصیبت آتی ہے جب اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور تسلیم خم کر لیتا ہے۔ کتنا سکون اس کو ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، بس وہ واویلا نہیں کرتا، ہر جگہ اپنی جو ہے وہ وویلے کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتا۔ 6واں فائدہ، اضافت النعم الی مسدیہا، بعض دفعہ انسان دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، تو انسان کوئی کام آ جائے تو سارا کریڈٹ اس کو دے دیتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں تو گیا تھا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے فائدہ انسان کو یہ ملتا ہے کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سبب بھی اللہ نے بنایا میرے لیے، ورنہ اگر اللہ نہ بناتا تو دنیا بھی جمع ہو جاتی تو یہ میرے حق میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ حالانکہ انسان پر جس کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایسا ہے نا، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، یہ ایک الگ بات ہے، یہ اسلام کے آداب میں سے، لیکن اصل سبب بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آخری فائدہ جو امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا، ان الانسان یعرف به حکمت اللہ، اس تقدیر پر ایمان لانے سے اس کو اللہ کی حکمتوں کا پتہ لگتا ہے، کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کسی کو نابینا رکھا ہے تو کیا حکمت ہے اللہ کی، کسی کو آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی حکمت ہے،
ہے جی، کسی کو کوئی آزمائش میں رکھا ہے تو اللہ کی، کسی کو نعمتوں میں رکھا ہے تو اللہ کی حکمت ہے، اور واقعتاً اگر انسان غور کرے تو اللہ کی حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو راضی ہو جائے اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو کریمات، یعنی یہ دو آنکھیں اللہ لے لے اور اس پر وہ صبر کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہے، اس کی جنت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد علماء عقیدہ نے لکھے ہیں جو تقدیر پر ایمان، لیکن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کو، تاکہ ان کو بھی نیکیاں مل جائیں، اور یقیناً نیکیاں انہی کی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے عقیدے کے باب کو سیکھنا ہی ابن عثیمین سے شروع کیا، مطلب اسماء صفات کے باب کو، تو اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائی جائیں۔ تو آگے جی کہتے ہیں کہ جو قدریہ کہتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب امام سفیان ثوری رحمہ اللہ آیتوں کی شکل میں وہ سارے اقوال نقل کرتے ہیں کہ جو اہل جنت نے کہا، جو اللہ نے کہا، جو رسولوں نے کہا، جو ابلیس نے حتیٰ کہ کہا، جو یعنی یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے جو بات کر رہے ہیں وہ تو ابلیس نے بھی نہیں کہا جو ان کا بھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو الہ بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود، معرفت کے باوجود گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے سنوائی پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے نگاہوں پر پردے لٹکا دیے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ تو گویا کہ تقدیر پر ایمان ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے۔ افلا تذکرون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو بھی تم چاہو، تمہاری چاہت سے کیا ہوتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تو سکھائے، مگر جو تو سکھائے، یا اللہ تو تیرا سکھایا ہوا علم ہمارے پاس، کیا ملا؟ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا اللہ وہی ہمیں ملے گا۔ یہ فرشتوں کا بیان ہے۔ تو جو تقدیر کے انکاری کہہ رہے ہیں وہ تو فرشتے بھی نہیں کہتے، تقدیر پر ایمان تو فرشتے بھی مان رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ رسولوں کا بیان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، جسے تو گمراہ کر دے، جسے چاہے تو گمراہ کر دے، جسے چاہے تو ہدایت دے دے۔ گویا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی تقدیر میں ہے، اللہ کی تقدیر میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، میں جتنا مرضی چاہوں تمہیں نصیحتیں کرنا، خیرخواہی کرنا، میں جتنی بھی کر لوں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میری نصیحت تمہیں کوئی کام نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کا قول وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ گویا کہ تقدیر پر ایمان کو نوح علیہ السلام نے بیان کیا، شعیب علیہ السلام نے۔ اہل جنت کا قول کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اہل جنت کیا کہیں گے جنت میں جا کر؟ یہ تو اللہ کا شکر ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم یہاں پہنچ گئے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھلا جنتی ہو سکتے تھے؟ فخر نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لا رہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اور اہل جہنم کیا گئے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری تو بدبختی ہمارے آڑے آ گئی، مانا یہ اللہ کی تقدیر میں جو تھا ہمارے آڑے، وہ جو شقی اور سعید والی بات ہے، ہماری بدبختی ہمارے آڑے آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تھے ہی گمراہ، تو آج تو ہماری وہ بدبختی ہمیں جہنم کا ایندھن بنا۔ تو اہل جہنم بھی وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لا رہے ہیں، اور ابلیس بھی حتیٰ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے۔ ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گویا کہ وہ گمراہی کو اللہ کے بے ادب تھا نا، وہ پھر بھی اس نے اللہ کی طرف بے ادبی، یعنی بے ادبی کے طور پر، لیکن وہ یہ مان رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی گمراہ کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ تقدیر پر ایمان نہ لانے والے، ان کا بھائی ابلیس بھی اس کا انکار کرتا ہے اور وہ ایمان لاتا ہے تقدیر پر، اور تمام اہل جنت، رسول، اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتے وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں۔
یہ بات مکمل ہوئی تقدیر پر ایمان لانے کی۔ اگلی بات یا شعیب، اے شعیب ابن حرب، یہ وقت ہے نا، تب ہم یہاں بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس 2 دن ہے اور یہ بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے پاس صرف 2 باتیں انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں اس کتاب سے، وباللہ تعالیٰ توفیق انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت عقیدہ، صحیح منہج، اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔